بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے ورک پلیسز پہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ نئے آنے والے ساتھی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور ایک تمثیلی انداز بیان کیا گیا ہے اس میں دنیا کی بے ثباتی کا، دنیا کی حقیقت کا اور آخرت کی حقیقت کا۔ بہت خوبصورت بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک کسی پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھی جس کا اصول تھا کہ رعایا کسی ایک شخص کو بادشاہ چنتی تھی اور اس بادشاہ کو 1 سال بعد جب اس کا 1 سال مکمل ہوتا تھا تو اس کو بہت زیادہ جو ہے پروٹوکول کے ساتھ ایک ویران جزیرے میں جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا تھا۔ تو یہ اصول ان کا صدیوں سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بادشاہ کو چھوڑنے گئے جب جزیرے پہ اس کا سال مکمل ہوا تو واپسی آ کر انہوں نے ایک نیا بادشاہ چننا تھا۔ تو سمندر میں انہیں ایک تازہ جو ہے ایک بحری جہاز ڈوبا ہوا ملا، لیکن ایک شخص جو ہے پھٹے کے اوپر ایک تختے کے اوپر اپنی جان بچانے کی تودع کر رہا تھا۔ دوستو ان لوگوں نے اس شخص کو ساتھ لیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو بادشاہ بناتے ہیں جا کر، کیونکہ آؤٹ سائڈر تھا، پتہ تھا کہ اس ملک میں بادشاہ بننے کے لیے لوگ زیادہ جلدی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ 1 سال بعد ان کو اس ویران جزیرے میں جانا ہوتا تھا۔ اس شخص کو لا کر انہوں نے بادشاہ بنایا اور اس کو بادشاہت کے اسرار و رموز بھی سکھائے اور ساتھ ہی وہ شرط بھی بیان کی کہ آپ کو 1 سال کے بعد جہاں دوسرے بادشاہوں کو چھوڑا جاتا ہے آپ کو اس ویرانے پہ چھوڑا جائے گا۔ اس نے کہا میں نیا شخص ہوں، میں اس جزیرے کو نہیں جانتا، آپ ایک بار مجھے جا کر اس جزیرے کی سیر کروائیں۔ وہ اس کو لے کر جزیرے پر پہنچے اور اس کو چھوڑا تو انہوں نے کیا دیکھا، اس شخص نے کیا دیکھا کہ اس جزیرے کے باہر سے ہی خوفناک جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب وہ جزیرے کے اندر اترا جا کے دیکھا تو اسے مختلف انسانی ہڈیاں اور ڈھانچے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ انسانی ڈھانچے اور یہ ہڈیاں ان بادشاہوں کی ہے جن کو 1 سال بعد یہ لوگ اس جزیرے پر چھوڑ جاتے ہیں۔ بس اس نے وہیں پہ ایک فیصلہ کیا اور واپس اب اس ملک میں واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے 100 تنومد نوجوان لیے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فوراً جزیرے پر پہنچے اور وہاں موجود تمام خونخوار جانوروں کا صفایا کریں اور کانٹے دار درختوں کا صفایا کریں۔ کرتے کراتے 1 مہینے بعد اس نے جا کے وزٹ کیا تو تمام جنگلی جانور وہاں سے صاف ہو چکے تھے اور تمام کانٹے دار درخت جو ہے وہاں سے اڑا دیے گئے تھے۔ اور اس نے پھر کیا کیا کہ اس جزیرے پر جو خوبصورت درخت تھے وہ لگوانے شروع کر دیے۔ 1 ماہ کا ٹارگٹ دیا کہ اس 1 ماہ میں اس میں خوبصورت جو درخت ہیں، اس ملک کے خوبصورت پودے ہیں، خوبصورت پھول ہیں، وہ لگائے جائیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس جزیرے پہ جو ہے تمام پالتو جانور جس میں مرغی سے لے کر اور گائے بیل بھینس تک سب جانور اس نے وہاں پہ چھوڑے اور ان کو خوراک کا بندوبست کیا اور وہیں پہ اس کو چھوڑا۔ اگلے 3 مہینے کا ٹارگٹ اس نے یہ بنایا کہ اس جزیرے پر ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے اور اس محل کے ساتھ کچھ چھوٹے مکان تعمیر کیے جائیں۔ تو اگلے 3 سے 4 ماہ میں ایک خوبصورت محل تعمیر کیا گیا اور اس کے ارد گرد چند گھر بنائے گئے۔ اور اسی اثناء میں 8 سے 9 مہینے گزر چکے تھے۔
اور وہ جزیرہ اب خونخوار جزیرہ نہیں تھا بلکہ رہنے کے قابل خوبصورت جزیرہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو اور مشیروں کو بلایا اور یہ تجویز پیش کی کہ آپ نے سال کے بعد مجھے اس جزیرے پر تو چھوڑنا ہے، تو کیوں نہ آپ آج ہی مجھے وہاں چھوڑیں۔ تو وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ یہ ہمارا قانون ہے کہ آپ کو ٹھیک 1 سال بعد اس جزیرے پہ چھوڑا جائے گا، لہٰذا آپ مزید 2-3 مہینے صبر کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہاں پر چھوڑا جائے گا۔ اس نے اسی اثناء میں چند فیملیز کو بھی وہاں پہ جو اس کے نوکر چاکر تھے ان کو بھی وہاں پہ شفٹ کرا دیا، اور پھر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ اس کو جزیرے پر چھوڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا۔ اس کو خوبصورت ہاتھی پر بٹھایا گیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور اس کو جو ہے وہاں پر چھوڑنے چلے گئے۔ لیکن راستے میں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس سے پہلے جب بھی جس کو چھوڑنے جایا کرتا تھا تو وہ بادشاہ روتا ہوا جاتا تھا، غمگین جاتا تھا، لیکن اس بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور یہ بڑی خوشی خوشی وہاں پر جانے کے لیے تیار تھا۔ تو انہوں نے جا کر اس کو جب وہاں چھوڑا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ جزیرہ اب رہنے کے قابل تھا اور خوبصورت جزیرہ بن چکا تھا، اور انہوں نے وہاں اس کو چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ دوستو، اس کہانی میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ایک لمیٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بادشاہوں کی طرح جنہوں نے اپنی صرف بادشاہت کو 1 سال کے لیے انجوائے کیا اور پھر اس ویران جزیرے میں جا کر لقمہ اجل بنے، تو ہم بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رمضان کے ان بابرکت ساتوں میں ہم اس کہانی کو اپنے اوپر جو ہے وہ منطبق کریں اور ان بادشاہوں کے نقش قدم پر نہ چلیں جن کو لمیٹڈ ٹائم کی بادشاہت ملتی تھی اور وہ اپنا انہی رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت ضائع کرتے تھے، بلکہ بطور مسلم تمام دوست آج سے ہی اس آنے والے کل کی جو مرنے کے بعد ہمیں قبر نصیب ہونی ہے، اس قبر کو ویران نہ سمجھیں، اس قبر کے اندر پھول پودے بوٹے لگیں جو کہ ہماری کل وہاں جا کر رہنے کے قابل ہو سکے۔ دوستو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں جہاں رہ رہے ہیں یہاں سے ہم مختلف پھول، مختلف پودے اور مختلف رنگینی وہاں پر بھیجتے رہیں۔ وہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ نماز ہے۔ اس ویران جزیرے کی خوبصورتی نماز ہے۔ اس کو کبھی کبھار رمضان کے روزوں میں اور کبھی کبھار صدقات اور خیرات کی صورت میں وہاں پہ رنگینیاں اور خوبصورتیاں بھیجتے رہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار لوگوں کی بھلائی کا کام کریں، لوگوں کی اچھائی کا کام کر کے وہاں پہ ہیرے موتی بھیجتے رہیں جو کہ آپ کے محل کو مرصع کر سکیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھیں اور اس جگہ جو ویران قبر ہے وہاں پر مختلف پودے، مختلف ہیرے جواہرات اور مختلف نیک اعمال جو وہاں جا کر ہیرے جواہرات اور خوبصورت پودے پھولدار پھلدار ملیں گے، وہ اصل میں نیکیاں ہیں، وہ صدقات ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا بونس ہے وہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو بہتری کی طرف لانا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھے میسیجز ان کو دینا۔ جس طریقے سے میں ابھی آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں، آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ یہ میسیج آگے بھی شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔